السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم طهر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 سے 48 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں پریشانیوں کا اور اعدائے اسلام کے طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے اوقات میں اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو، اور صبح و شام کی نمازوں کے علاوہ بالخصوص ان اوقات میں اللہ کی تسبیح و تحلیل بھی کیا کرو۔ اس طرح تمہارے اندر ایسی پریشانیوں سے دور ہونے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کو اطمینان نہیں ملتا الا اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے۔ جتنا اللہ کا ذکر کرو گے دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوگا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ یصلی کا صلہ علی اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی اللہ کا بندے پر اپنی مہربانی اور رحمت نازل کرنا ہوتا ہے، اور اگر یہ نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو دعائے رحمت کرنا، اور اگر بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی دعائے رحمت بھی، دعائے جنازہ بھی، اور نماز جنازہ بھی، اور درود پڑھنا اور بھیجنا بھی ہوتا ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 56 میں آپ سن چکی ہیں کہ اس کی 56 میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت اور دعائے رحمت بھیجتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور پیروکاروں کو بھی اس فضل و رحمت میں شریک فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنے کے نتیجے میں اللہ تم پر اپنی رحمت فرماتا ہے، اور یہ رحمت فرشتوں کے توسط سے نازل ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہی کا تو نتیجہ ہے کہ تمہیں کفر کی جہالتوں سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ یہ اللہ کی رحمت ہی کا تو نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تمہیں کفر کی جہالتوں سے چھٹکارا حاصل ہوا اور علم و ایمان کی روشنی، اور تم کو دولت نصیب ہوئی، اور اس میں ہر آن اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم اجرا کریما۔ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال اسلام سے ہوگا، ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اس سلام کی 3 صورتیں ہیں، اور تینوں ہی قرآن کی بعض دوسری آیات سے ثابت ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی خود انہیں سلام کہے گا، دوسرے یہ کہ فرشتے ان کو سلام کہیں گے، اور تیسرے یہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، نیز اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔
اس میں گواہی کا لفظ ہے شاہدن، وہ گواہی یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک و معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، دوسرا کوئی اس کی الوہیت اور حاکمیت میں شریک نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی تین طرح سے ہوتی ہے، نبیوں کی یہ گواہی تین طرح سے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ نظام کائنات کے مطالعے سے وہ خود اس نتیجے پر پہنچتا ہے، اور بعض انبیاء کو ملکوت السماوات والارض دکھائی اور اس کی سیر بھی کرائی جاتی ہے، تاکہ جس شہادت کے وہ دائی بننے والے ہیں اس کا انہیں عین الیقین حاصل ہو۔ دوسری گواہی ان کی دعوت پر سب سے پہلے ان کا اپنا عمل ہوتا ہے، یعنی ان کی عملی زندگی اس بات پر گواہ ہوتی ہے کہ نبی جو شہادت دے رہے ہیں وہ درست اور برحق ہے۔ اور تیسری شہادت وہ قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں اور منکروں کے خلاف دیں گے۔ ایمان لانے والوں کو یہ بشارت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو یہ بشارت دیتا ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان لانے والوں کو یہ بشارت دیتا ہے کہ ان سے مصائب کے بادل چھٹ جانے والے ہیں، اور ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی فتح و نصرت سے سرفراز فرمائے گا، اور مرنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی نعمتیں میسر آنے والی ہیں۔ اسی طرح وہ دعوت حق کے مخالفین کو دنیا میں بھی ان کے برے انجام اور ذلت و خواری سے ڈراتا ہے، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی۔ اور یہ بشارت اور وعید وہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا، بلکہ وہ ہماری طرف سے اس بات پر مامور ہے، یعنی نبی جو ہیں وہ اپنی طرف سے بشارت اور وعید نہیں دے رہے، بلکہ وہ ہماری طرف سے اس بات پر مامور کیے گئے ہیں۔ اس مادی دنیا کا کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو سراج چراغ کا نام دیا، اور سورت نوح میں آیت نمبر 16 میں جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ چاند اور ستارے بالواسطہ اسی سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور روحانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سراج منیرہ، چمکتا ہوا چراغ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ گویا نبوت کے آفتاب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ کے طلوع ہونے کے بعد اب کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں رہی۔ اب ہر انسان کو اپنے ہر شعبہ زندگی کے لیے ہدایت اسی آفتاب نبوت ہدایت سے حاصل کرنی ہوگی، اسی آفتاب نبوت اور ہدایت سے حاصل کرنی ہوگی۔ تو فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مومنوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور امت مسلمہ کی فضیلت سبحان اللہ، مومنوں پر اللہ کا فضل کبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفتاب نبوت کو ان لوگوں میں مبعوث فرمایا، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آفتاب بنا کر نبوت کا ان لوگوں میں مبعوث فرمایا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سب انبیاء سے افضل بنایا، اسی طرح آپ کی امت کو دوسری امتوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ قوموں یہود و نصارہ کے مقابلے میں تمہارا رہنا ایسا ہے جیسے عصر سے سورج غروب ہونے کا وقت۔ اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے صبح سے دوپہر تک مزدوری کی، پھر تھک گئے تو انہیں ایک ایک قرات ملا۔ اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے دوپہر سے عصر کی نماز تک مزدوری کی، پھر تھک گئے، انہیں بھی ایک قیرات ملا۔ پھر ہم مسلمانوں کو قرآن دیا گیا، ہم نے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی اور کام پورا کر دیا تو ہمیں 2 قیرات دیے گئے۔ اب اہل کتاب کہنے لگے، پروردگار تو نے انہیں 2 قیرات دے دیے اور ہمیں ایک ایک، حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے انہیں جواب دیا، میں نے تمہاری مزدوری سے جو تم سے طے کی تھی کچھ دبایا تو نہیں؟ جتنی مزدوری میں نے طے کی تھی وہ میں نے تم کو دے دی، کچھ دبایا تو نہیں، کچھ روکا تو نہیں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ میرا فضل ہے، جسے جو کچھ چاہوں میں دوں۔ سبحان اللہ۔ بخاری۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیں دوسری امتوں پر 3 باتوں میں فضیلت ملی۔
ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح کی گئیں، اور ہمارے لیے ساری زمین نماز کی جگہ بنا دی گئی، اور زمین کی خاک ہمیں پاک کرنے والی ہے جب پانی نہ ملے، یعنی جب پانی نہ ملے تو آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ زمین کی خاک ہمیں پاک کرنے والی ہے جب پانی نہ ملے۔ فرمائے ایک اور بات بیان کی مسلم، آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ نیز آپ کافر اور منافقوں کی بات مت مانیے، ان کی ایذا رسائی کی پرواہ مت کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور کام بنانے کو اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے طعن و تشنیع سے یہ طوفان بدتمیزی اٹھا رکھا ہے، ان کی آپ پرواہ نہ کیجیے۔ جو آپ پر طعنے کر رہے ہیں اور جو آپ پر باتیں بنا رہے ہیں، ان کی آپ بالکل پرواہ نہ کیجیے، اور نہ ان سے بدلہ لینے کی فکر کیجیے، ورنہ یہ لوگ آپ کی منزل کھوٹی کر دیں گے۔ آپ پوری توجہ سے اپنا کام کرتے جائیے، اور انہیں خائب و خاسر بنانے کے لیے آپ کی طرف سے اللہ ہی کافی ہے۔